امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے بیان کردہ حقائق نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایبٹ آباد سانحے کی تحقیقات کے نام پر قوم کو ابہام اور شک کے دبیز پردے میں رکھا گیا تھا، اور اس واقعے کی اصل ذمہ دار اس وقت کی حکومت کی مرکزی شخصیات تھیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے متعلق حسین حقانی کے انکشافات نے قومی طبقات میں ہلچل مچا دی ہے۔ اگرچہ قوم پہلے سے منتظر تھی کہ مقتدر طبقات کی جانب سے صورتحال کا سخت نوٹس لیا جائے گا، کیونکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ اور دشمنوں کی ناپاک جارحیت کا سدباب ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اسی مقصد کے لیے قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر بجٹ کا بڑا حصہ دفاع کے لیے مختص کرنے کو برداشت کرتی ہے۔ ایسے میں سرکاری سطح پر کلیدی عہدوں پر فائز شخصیات غداری کا ارتکاب کریں اور وہ شخصیات قومی خود مختاری اور ریاستی سلامتی کی خلاف ورزی کی مرتکب پائی جائیں، ان کے تعاون سے غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی سرحدوں کو رون ڈالیں تو یہ کسی المیے سے کم نہیں ہے۔ جبکہ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ایبٹ آباد کا سانحہ قومی تاریخ کا بدترین باب ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر یہ منفی تاثر قائم کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری، عزت و وقار اور آزادی کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے۔ پس حسین حقانی کے اعترافات کا معاملہ قومی سلامتی کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گزشتہ حکومت کے دور میں بغیر تحقیق و تفتیش ہزاروں مشکوک غیر ملکیوں کے لیے ویزوں کا اجرا آسان بنایا گیا اور ان کے پاکستان میں داخلے کی راہیں ہموار کی گئیں، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، جبکہ مالی نقصانات تو کسی شمار میں ہی نہیں ہیں۔ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے جاسوس ملک میں دندناتے رہے، ان کو کوئی روکنے والا نہ تھا۔ سفاک امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کی مثال سب کے سامنے ہے۔ یقیناً اس جیسے کتنے غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو سفارتکاروں کے لبادے میں موجود ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں، علاقوں اور صوبوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی سلامتی اور بقا کی ہمہ جہت اور ہمہ رنگ جنگ لڑ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ملک و ملت کو ایسے نازک موقع پر جس طرح بیرونی خطرات کا سامنا ہے اور پڑوسی ریاستیں جارحانہ اور اشتعال انگیز رویہ اپنائی ہوئی ہیں، اس نے ریاستی اداروں کی ذمہ داریوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ اس پر مستضاد کے مقامی سطح پر وہ غیروں کے اعلی کار بن کر اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ پس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ناگفتہ صورتحال کی ذمہ داری جن لوگوں پر عائد ہوتی ہے، ان کا تعین اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس مقدمے کو خالص قومی مفاد اور ملکی سلامتی کے تحت سن کر جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جبکہ دوسری طرف قوم کو ایسے داخلی اور سازشی عناصر سے خبردار رہنے کی اشد ضرورت ہے جو کسی بھی شعبہ زندگی کا سہارا لے کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں، اور وہ قوم کا شیرازہ بکھرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حسین حقانی کے بیان کردہ حقائق سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا سیاسی نظام کلی طور پر تطہیر کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں ذاتی، جماعتی اور سیاسی اغراض و مقاصد کو بطور ترجیح رکھنے اور حب الوطنی، ملی ہمدردی اور آئین پاکستان سے وفاداری جیسے تقاضوں کو پس پشت ڈالنے سے قوم یہ بدترین دن دیکھنے پر مجبور ہے۔ لہٰذا اب قوم کو بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ ملک و ملت قیادت کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتی ہے یا دوسروں کے تھوکے ہوئے کی جگالی کرنے والوں کو زمام اقتدار تھمانا چاہتی ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو